اللہ تعالی عنہ سے حضرت علی فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضرت علی فرماتے ہیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اذا مات الشہید من یومہ او من الغد، فرمایا جب کوئی بندہ فوت ہو جائے، شہادت کی موت فوت ہو جائے، فواروہ فی ثیابہ، اس کو اسی کپڑوں میں دفن کر دو۔ ایک شخص میدان جنگ میں فوت ہو گیا تو وہ شہادت کی موت ہے، اسی کپڑوں میں ان کو دفن کر دینا چاہیے۔ فرمایا وَإِن بَاقِيَ أَيَّامًا، اگر شہید چند دن زندہ رہا، حَتَّى تَغَيَّرَتْ جِرَاحُهُ، حتیٰ کہ اس کے زخم تبدیل ہو گئے، اب جب یہ فوت ہوگا غسلا، تو اسے غسل دیا جائے گا۔ اگر چند سانسیں لیں اور علاج کیا گیا ہے یہ شہید، لیکن اب اس کو غسل دیا جائے گا۔ یہ ایک حدیث پاک۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں لما کان یوم احد اصیبوا فذهبت رؤوس عامتهم، کہتے ہیں جب غزوہ احد ہوا، اکثر صحابہ جو شہید ہوئے تھے ان کے سر تن سے جدا ہو گئے تھے۔ جو صحابہ شہید ہوئے تھے کافی تعداد میں سر تن سے جدا ہو گئے تھے۔ کہتے ہیں فصلی علیہم رسول اللہ، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کا نماز جنازہ پڑھا، ولم یغسلہم، غسل نہیں دیا۔ جو احد والے دن صحابہ شہید ہوئے ان پر جنازہ تو پڑھا گیا لیکن غسل نہیں دیا گیا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جنازہ پڑھا کر فرمایا انزعوا عنہم الفراء، فرمایا ان کے کوٹ وغیرہ اتار دو، جو انہوں نے پہنے ہوئے ہیں پوستینے وغیرہ وہ اتار دو، اس کے علاوہ باقی سب کے ساتھ دفن کر دو۔ یہ دو حدیثیں۔ اب مسئلہ، حضرت علی فرماتے ہیں شہید سے اس کے موزے اتار دیے جائیں گے، القلنس ہوا، ٹوپی اتار دی جائے گی، الامامہ، اگر شہید نے امامہ باندھا ہوا تھا وہ اتار لیا جائے گا، السراویل الا ان یکون اصابہ دم، یہ تب اتارے جائیں گے جب خون آلود نہ تھے۔ اگر اصابہ ترکن، کہتے ہیں ان پر بھی شہید کا خون لگا ہوا تھا تو جتنی چیزیں آئی ہیں ان سمیت شہید کو دفن کر دینا ہے، چونکہ وہ خون کل قیامت کے دن شہید کے حق میں گواہی دے گا۔ اور حدیث پاک کے اندر آتا ہے، حضرت علی فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا صحابہ سے اتدرون، اے صحابہ جانتے ہو شہید کون ہوتا ہے میری امت سے؟ میری امت سے شہید کی تعریف کیا ہے؟ سب صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ ہاں، الذی یقتل فی سبیل اللہ صابرا محتسبا، فرمایا یا رسول اللہ وہ شخص جو اللہ کے راستے میں ثواب کی نیت سے صبر کرتے ہوئے چلا گیا وہ شہید ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا پھر تو میری امت کے شہید کم ہوں گے، جو تعریف تم کر رہے ہو اگر یہ تعریف کی جائے تو میری امت کے شہید کم ہیں۔ آؤ میں بتاتا ہوں شہید کی تعریف کیا ہے۔ فرمایا جو پیٹ کی بیماری سے چلا گیا وہ شہید ہے، پیٹ کی بیماری سے چلا گیا شہادت کی موت ہے۔ دوسرا صاحب الحدم، دیوار کے نیچے آ کے مر گیا وہ بھی شہید ہے۔ فرمایا الغریق، ڈوب کے مر جانے والا بھی شہید ہے۔ المرأۃ تموت جمع، فرمایا وہ عورت جو اکٹھی ہو کر مر جائے وہ بھی شہید ہے۔ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ یہ جو عورت اکٹھی ہو کر مر جائے اس سے مراد کیا ہے؟ فرمایا یا تاریزو ولدھا فی بطنھا فتموت، فرمایا عورت کا بچہ عورت کے پیٹ میں ٹیڑھا ہو جائے، فرمایا عورت بچہ جنتے ہوئے فوت ہو جائے، اللہ اس کو شہادت کا ثواب عطا فرمائے گا۔ یہ ہے اس عورت کی شان، بچے کا کوئی بھی مسئلہ بن جائے اور عورت فوت ہو جائے، فرمایا میری امت میں سے یہ عورت بھی شہادت کا رتبہ پائے گی۔ اور فرمایا اے صحابہ جو تم نے تعریف کی ہے وہ تو تھوڑے ہیں، مطلب جن کی گردن کٹ جائے وہ شہید نہیں، پیٹ کی بیماری والا، ڈوب کر مر جانے والا، دیوار کے نیچے آنے والا، اور وہ عورت جو بچہ جنتے ہوئے فوت ہو جائے۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان علی شان، حضرت علی معمول کیا تھا؟ اب ایک شخص فوت ہو گیا، جنازہ پڑھنے کا طریقہ کیا ہے؟ کہتے ہیں تبدأ فی التکبیرۃ الاولی بالحمد والثناء،
کہتے ہیں پہلی اللہ اکبر ہاتھوں کو اٹھا کر باندھ لینے ہیں تو پڑھنا ہے سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و جل ثناؤک و لا الہ غیرک۔ پھر کیا کرتے ہیں حضرت علی؟ کہتے ہیں وفی الثانیۃ الصلاۃ علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، دوسری تکبیر کے بعد رسول اللہ پر درود، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت وسلمت وبارکت ورحمت وترحمت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یہ ہو گیا۔ کہتے ہیں اور تیسری تکبیر میں حضرت مولا علی الدعاء لنفسک وللمؤمنین والمؤمنات، پھر اپنے لیے دعا، مومنین کے لیے دعا، میت کے لیے استغفار کرنا ہے۔ اگر بالغ مرد اور بالغ عورت ہے تیسری تکبیر میں یہ پڑھنا ہے اللہم اغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا وصغیرنا وکبیرنا وذکرنا وانثانا اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان۔ اب یہ ہے، اور کہتے ہیں چوتھی تکبیر پڑھ کر ثم تسلم، سلام پھیرا کرتے تھے۔ پہلی تکبیر کے بعد ثنا، دوسری کے بعد درود، تیسری کے بعد دعا، اور چوتھی کے بعد حضرت علی سلام پھیرا کرتے تھے۔ تو ان کے نزدیک بھی نماز جنازہ 4 تکبیریں ہوتی ہیں۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ کیا ہر تکبیر کے وقت ہاتھوں کو اٹھانا ہے؟ آج کل لوگوں کو دیکھا جاتا ہے ہر تکبیر کے وقت ہاتھوں کو اٹھانا ہے۔ حضرت زید بن علی اپنے ابا جان امام حسین سے وہ روایت کرتے ہیں امام علی سے رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت علی یرفع یدیہ، اپنے ہاتھوں کو نماز جنازہ میں اٹھاتے تھے، فی التکبیرۃ الاولی، پہلی تکبیر میں اٹھا کر، ثم لا یعود، پھر دوبارہ اعادہ نہیں کرتے تھے۔ مطلب جیسا جنازہ ہم پڑھتے ہیں ویسا جنازہ حضرت علی نے پڑھا ہے۔ 4 تکبیریں پڑھی ہیں، پہلی تکبیر کے وقت ہاتھوں کو اٹھایا ہے، ہر تکبیر کے وقت ہاتھوں کو نہیں اٹھایا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اب ایک اور مسئلہ ہے، جب میت کو رکھ دینا ہے امام کہاں کھڑا ہوگا؟ میت کو رکھ دینا ہے امام کہاں کھڑا ہوگا؟ مرد ہے تو امام کہاں کھڑا ہوگا؟ عورت ہے تو امام کہاں کھڑا ہوگا؟ حدیث سے جانتے ہیں حضرت علی فرمایا کرتے کان اذا صلی علی جنازۃ رجل، جب مرد کا جنازہ حضرت علی پڑھاتے، قام عند سرتہ، تو مرد کی ناف کے سامنے کھڑے ہوتے تھے۔ سرت ناف کہتے ہیں مرد کی ناف کے سامنے۔ مرد امام کا، اگر مرد فوت ہو جائے جنازہ پڑھاتے ہوئے امام مرد کی ناف کے سامنے کھڑا ہوگا، لیکن وَإِن كَانَتْ امْرَأَةً، اگر وہ فوت ہونے والی عورت ہے، کہتے ہیں قام حیال صدیہا، عورت کے سینے کے سامنے امام کھڑا ہو کے عورت کا جنازہ پڑھائے گا۔ یہ فرق کرنا ہے، مرد کی ناف، چونکہ مرد ہاتھ کہاں باندھتے ہیں؟ ناف، اور عورت ہاتھ باندھتی ہے سینے پر، امام کھڑا ہوگا عورت کے سینے کے سامنے اور اس کا جنازہ پڑھائے گا۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اب جنازہ پڑھنا کس کا ہے؟ یہ ہے کہ جنازہ کس عمر میں کب پڑھنا ہے؟ کہتے ہیں وہ بچہ جو ماں کے پیٹ میں فوت ہو گیا، فوت ہو کر ماں کے پیٹ سے باہر آیا، اس بچے کا جنازہ نہیں پڑھا جائے گا۔ بس ایک کنواں کھودنا ہے، چھوٹا سا گڑھا، اس میں اس کو دفن کر دینا ہے بغیر جنازہ پڑھے۔ وہ بچہ جو مردہ پیدا ہوا، لیکن کہتے ہیں فَإِن كَانَ تَامًا، اگر بچے کے اعضاء مکمل ہو چکے تھے، قَدِ اسْتَحَلَّ، پیدا ہوا، ایک سانس لی اور اس نے ایک چیخ نکالی، اور اس کی جو سانس اس نے نکالی ہے 4 عورتیں یا 2 مسلمان عورتیں گواہی دیں دے کہ ہم نے آواز بچے کی سنی ہے، حضرت علی فرماتے ہیں اب اس کا جنازہ پڑھا جائے گا۔ اگر گواہی نہ ملی تو پھر جنازہ نہیں ہے۔ بچہ پیدا ہوا، بچہ پیدا ہوتے ہی روتا ہے، بچہ پیدا ہوا اور 2 مسلمان عورتوں نے دیکھ لیا کہ اس نے سانس نکالا ہے، جنازہ پڑھا جائے گا۔ اگر یہ بھی گواہی نہ مل سکی لم یصلی علیہ، اب اس کا جنازہ بھی نہیں پڑھا جائے گا۔ جس بچے، 2 صورتیں ہیں، ایک وہ بچہ جو مردہ پیدا ہوا، جنازہ نہیں پڑھنا، پیدا ہوا لیکن سانس کی گواہی نہیں ہے، جنازہ نہیں پڑھنا۔ وہ بچہ
جو پیدا ہوا پیدا ہوتے ہی رویا، 1 سیکنڈ 2 سیکنڈ زندہ رہا، اس دنیا سے چلا گیا، غسل بھی دینا ہے، کفن بھی دینا ہے، نماز جنازہ بھی پڑھنا ہے۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو